I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear Islamic brothers and the viewers of Madani channel, let's watch the Madani news of Dawat Islami. Today's headlines. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Visuals of the Hajj Tarbiyati Ijtima held in the Global Madani Markaz, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. The fortunate travelers of Medina meet with Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah Damat Barakatuhum al-Aliya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. The fortunate devotees of Rasul have a Sahri meal with Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sunnah inspired bayanat are delivered by Muballighin Dawat Islami during the Hajj Tarbiyati Ijtima. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Clips of the Hajj Tarbiyati Ijtima being watched through Madani channel at various places. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Maulana Muhammad Ahmad Razvi Sahib visits the Global Madani Markaz, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. And now the details. During the Hajj Tarbiyati Ijtima held in the Global Madani Markaz, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi, Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah, the founder of Dawat Islami, Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razvi Damat Barakatuhum al-Aliya delivered a Sunnah inspired bayan and answered various questions as well. Let's proceed to the Hajj Tarbiyati Ijtima. مدنی پھول کچھ عطا فرما دیں کہ کچھ تو لے کر جاتے ہیں ماں باپ کو، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جب کسی بوڑھے سے ملاقات ہوتی ہے جن کو بعض اوقات اردو بھی نہیں آتی، وہ اپنی گاؤں کی گوٹھ ہی کی زبان جانتے ہیں، جب کھو جاتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے آئے، 70-80 سال کی عمر ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بیرون ملک میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پیسے بھیج دیے اور ہم حج پر آ گئے. تو بعض اوقات وہ بیٹے خود بھی حج پر آ سکتے ہیں، اتنے افورڈ کرتے ہیں، لیکن شاید وہ پیسے دے کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اتنی بڑی عمر کے ماں باپ جن کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا، پاپا اتنے پریشان ہوتے ہیں، تو کیا ان بیٹوں کو صرف رقم دینی چاہیے یا ان کو ساتھ اپنے ماں باپ کے آ کے ان کی خدمت کر کے ان کو یہ حج کروانا چاہیے؟ انسب تو یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ خود سفر کریں حج کا، ورنہ کم از کم کسی اور کو بھی خرچہ دے دیں جو قابل اعتماد ہو اور وہ ان کے والد کو حج کروا دے. یار ہے کہ وہ اس طرح بزرگ کو چھوڑ دینا بیچاروں، میں نے دیکھے نا علمان والحفظ، ہم اگر مدد کرنا بھی جائے تو ہم بھی کر نہیں پاتے ہیں، ہم خود مسافر ہوتے ہیں، بیچارے کا کیا کریں. ایسے بیچارے سمجھو گویا مرنے پڑے ہوتے ہیں بیچارے کو، کوئی سوچا ہی نہیں پڑتا. معلم کا ایڈریس کیا، ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. معلم ہوتا ہے، خیمے ہوتے، سب ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی اس کو. وہ اپنی بولی بولتے ہیں اور ہم اپنی بولی بولیں گے. پھر اللہ غفار عز و جل کے 8 حروف کی نسبت سے رمیہ کے 8 مدنی پھول، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عرض کی گئی رمیہ جمار میں کیا ثواب ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے میں کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا جمروں کی رمیہ کرنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. 7 کنکریوں سے کم مارنا جائز نہیں. اگر صرف 3 ماری یا بالکل رمیہ نہ کی تو دم واجب ہوگا.
اور اگر 4 ماری تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ ہے. سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکی تو یہ 7 نہیں بلکہ فقط 1 مانی جائے گی. بابا بہت سارے لوگ یہ وکالت دیتے اس وجہ سے ہیں کہ بعض لوگوں کو بہت ڈرا دیا جاتا ہے کہ رمی کرنے مت جانا، عورتوں کو لے کر مت جانا، والدہ کو لے کے مت جانا، اور وہ بیچارے ابھی گئے نہیں ہوتے رمی کرنے لیکن خیمے میں ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وطن سے ان کو ایک طرح سے پریشر اور ڈرا کے بھیجا جاتا ہے. حالانکہ آپ نے بڑی وضاحت کر دی کہ اب بہت بڑی جگہ بنا دی گئی ہے. اس کی مزید اگر پاپا مدنی پھول مل جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب کئی سالوں سے حادثے نہیں ہو رہے بلکہ بہت بڑے بڑے پل بنا دیے گئے اور بڑی آسانی سے رمی ہو جاتی ہے. پہلے تھا واقعی دشواریاں بہت تھیں اور تقریباً ہر سال بھگدڑ مچتی تھی اور کافی لوگ میں شہید ہوتے تھے. سہولتیں پھر 4 منزلہ تو حاجی تقسیم میرا خیال آخری منزل پر تو کوئی نہیں ہوتا ہوگا اور لفٹ بھی لگا منی بھی منی مار دے گی کنکری اور لفٹ سارا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو تھوڑی تکلیف کر کے اوپر تشریف لے جائیں. ہاں لفٹ ہے تو اس لیے مریض بوڑھے سبھی جا سکتے ہیں. نیت صاحب منزل آسان انشاءاللہ. تو معافی خوف کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان کو نہیں چھوڑیں گے. شیطان کے خلاف جنگ اور شیطان کو مارنے کا وقت آئے تو آپ سستی کرتے ہو. اس کو مارنا ہے چھوڑنا نہیں اس کو. ابھی اگر آپ فرمائے تو مزدلفہ سے بابا یہ جو کنکر مارنے کنکریاں مارنے والے تک کے جو مناظر دکھا دے. لبیک چلے چلا کر کنکریاں جمع کی جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آج کل بہت سارے حاجی صاحبان بیک میں قربانی کی رقم جمع کروا کر ٹوکن حاصل کرتے ہیں. آپ ایسا مت کیجیے. ادارے کے ذریعے قربانی کروانے میں سراسر خطرہ ہے کیونکہ متمتع اور قارن کے لیے یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے پھر قربانی اور پھر حلق، اور اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم واجب ہو جائے گا. اب آپ نے ادارے کو رقم جمع کروا دی، انہوں نے اگرچہ قربانی کا وقت بھی بتا دیا، پھر بھی اس بات کا پتہ لگنا بے حد دشوار ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی وقت پر ہوئی یا نہیں. اگر آپ نے قربانی سے پہلے ہی حلق کروا دیا، سر منوا دیا، تو آپ پر دم واجب ہو جائے. ادارے کے ذریعے قربانی کروانے والوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی قربانی کا صحیح وقت معلوم کرنا چاہیں تو 30 افراد پر اپنا ایک نمائندہ منتخب کر لیں. اس کو پھر خصوصی پاس جاری کیا جاتا ہے اور وہ جا کر سب کی قربانیاں ہوتی دیکھ سکتا ہے. مگر یہاں بھی ایک خطرہ موجود ہے اور وہ یہ کہ ادارے والے لاکھوں جانور خریدتے ہیں، ان سب کا بے عیب ہونا قریب ناممکن ہے. اکثر کاروان والے بھی اجتماعی قربانیوں کی ترکیب کرتے ہیں مگر ان میں بھی بعضوں کی بدعنوانیوں کی بدترین داستانیں ہیں. بہرحال مناسب یہی ہے کہ اپنی قربانی آپ خود ہی کریں. Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat, the founder of Dawat Islami, also met with those fortunate Islamic brothers who will have an honor to perform Hajj this year. Let's watch this meeting. چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان. Furthermore, the fortunate devotees of Rasul had an honor to have a sahri meal with Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat. Let's take a look. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری. Several Sunnah inspired bayanat were delivered by Muballighin Dawat Islami during the Hajj Tarbiyat Ijtima held in the Global Madani Markaz Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد. حج قران اور حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے اور پھر ایام حج میں حج کیا جاتا ہے، جبکہ قران کے اندر حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں رہتے ہیں اور پھر ایام حج میں حج کرتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد احرام اتارا جاتا ہے. جبکہ حج افراد میں صرف حج کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا.
حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز پہ چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کون؟ فرمایا وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پائے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھاتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار بے اذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ Moreover, Hajj Tarbeet Ijtima was watched through Madani channel at various places. Let's watch some clips of Hajj Tarbeet Ijtima being watched through Madani channel at several places. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ۔ یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ Maulana Muhammad Ahmad Razvi Sahib visited the global Madani Markaz Faidane Madina, Babul Madina, Karachi. Meanwhile, the Islamic brothers had an honor to meet with him. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے۔ He praised and appreciated the services presented by Dawat Islami and Madani channel at a global level. Blessing with his prayers, he expressed his views. سب سے پہلے تو میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ جن کا لگایا ہوا یہ پودا آج ثمر آور شجرہ کی شکل میں درخت کی تناور درخت کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بحمداللہ عز و جل ہم نے تمام شعبہ جات کا، شعبہ تحقیق و تخریج کا دورہ کیا، شعبہ ترجمت الکتب جس میں دنیا بھر کی
بہت ساری زبانوں کے اندر کتابوں کو منتقل کرنے کا، مذہبی دینی کتابوں کو منتقل کرنے کا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بحمداللہ عز و جل جو تحقیق اور تخریج کا سلسلہ ہے اسے بڑا عمدہ پایا، اور یہاں پر ہر چیز کے اندر نظم و نسق دیکھا، تمام شعبہ جات کے ناظمین سے گفتگو ہوئی، ہر ایک شخصیت کو اپنے کام میں منجھا ہوا اور بھرپور پایا۔ دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اہل سنت والجماعت اور عالم اسلام کے لیے ایک عظیم تر کام جو بحمداللہ عز و جل چند سا برسوں کے عرصے میں، معدود سے مختصر سے عرصہ میں، اس کام کو بہت ہی احسن اور بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اور خصوصاً عربی کے کتب کے تراجم کے حوالے سے اور درسی کتب کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ درسی کتب کو جو دیکھا بڑا معیاری اور عمدہ پایا، اس اعتبار سے کہ اس میں تحقیق بھی موجود ہے، تخریج بھی، اور عمدہ رسم الخط کے اندر اس کے اوپر حواشی، اور بڑے ہی مفید اور نافع جو طلباء کے لیے سہل بھی ہیں، آسان بھی ہیں، اور خوبصورت پیرائے میں، عمدہ پیرائے میں حواشی کا اہتمام کیا گیا، جو دعوت اسلامی کے اپنے فاضلین اور ان کے اپنے علماء جو یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بڑے عمر رسیدہ اشخاص اور جسم اور علم کے اندر کوئی بڑے بسیط افراد جو ہے یہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بہت کم عمر فاضلین کو دیکھا کہ وہ اس مشکل ترین مرحلے کو بڑی تندہی اور جان فشانی کے ساتھ اس کے تمام مقاصد اور مرادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے تمام کتب پہ کام کر رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی فیضان مدینہ اور مجلس علمیہ کے اس کام کے اندر مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اہل سنت والجماعت اور خصوصاً امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ امیر اہل سنت ابو البلال حضرت علامہ مولانا الیاس قادری اطار دامت برکاتہم القدسیہ اہل سنت والجماعت کا وہ سرمایہ ہیں کہ جس سے ہمارے ہر شعبہ زندگی کے آدمی نے حظ اٹھایا ہے اور اس سے نفع حاصل کیا ہے۔ ہم اپنے زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک بہت سارے اشخاص کو ایسے جانتے ہیں کہ جن کے گھرانوں کا نہ تو کوئی دینی پس منظر تھا اور نہ ہی علمی پس منظر تھا۔ ہمارے اس معاشرے کے گناہ آلود معاشرے کے اندر مختلف گناہوں کی لذتوں کے اندر غرق ان راستے سے بھٹکے ہوئے مسافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور ان کو سنتوں کا پابند جو بنایا، نمازوں کا پابند بنایا۔ کتنے ایسے تھے کہ جن کو ہم نے زندگی میں دیکھا کہ ان کو کتنا عرصہ مسجدوں میں جانا نصیب نہیں ہوا، لیکن دعوت اسلامی کے اور خصوصاً امیر اہل سنت کے کردار، عمل اور آپ کی آواز و نصیحت اور آپ کے تبلیغ و ارشاد نے ایسے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آج بندہ ان کے سروں پر سجے ہوئے امامے اور ان کو مسجدوں کی زینت بنتے ہوئے دیکھ کر دل مسرت سے سرشار ہو جاتا ہے، اور میں اکثر اس بات کا اپنے دوستوں سے اظہار کرتا ہوں، اس کا صحرا حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ کے سر سجدہ ہے۔ عمرانیات کے اصول کو دیکھا جائے تو صحافت کسی بھی ریاست کا تیسرا ستون ہوتا ہے۔ مدنی چینل یہ اسلامی صحافت کا سب سے بہترین اور عمدہ نمونہ ہے، جس کی مثال پورے عالم اسلام میں موجود نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل جتنا فروٹفل اور باثمر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ تبلیغ و ارشاد کا جو ذریعہ سب سے جدید ترین ذریعہ ہے وہ یہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ مدنی چینل یہ دعوت اسلامی کا بہت احسن اقدام تھا، ہم تہ دل سے اس اقدام کو سراہتے ہیں۔
وہ گھر جن میں کبھی گانے بازوں کی آوازیں آتی تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو خبریں سننا چاہتا ہے یا اس کے علاوہ جو الیکٹرانک میڈیا کا درست اور جائز استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میوزک سننے کے گناہ کا مرتکب ہوتا تھا۔ تو دعوت اسلامی نے جن گھروں میں کبھی گانے بجا کرتے تھے، جن گھروں میں راتوں کو دیر دیر تک بیٹھ کر فلمیں دیکھی جاتی تھیں، دعوت اسلامی نے اس ریت کو، اس باطل ریت کو تے و بالا کر دیا اور ایک نئی ریت قائم کی کہ ہم اس الیکٹرانک میڈیا، یہ خود بے ذاتی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہو سکتا ہے۔ تو دعوت اسلامی نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مدنی چینل کا جو استعمال ہے، اس میں آپ دیکھیں جس وقت آپ مدنی چینل کو آن کریں یا اس میں جناب ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ کتنے احباب ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس سے پہلے نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، ہم نے مدنی چینل کو دیکھ دیکھ کر یہ اپنی نماز درست کی ہے، بہت سارے مسائل ہم نے مدنی چینل کے ذریعے سیکھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق جو سب سے ہم آہنگ چیز تھی، ہمیں ایک خالصتاً مذہبی اور اسلامی چینل کی ضرورت تھی۔ دعوت اسلامی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کام کو دن روز فزوں ترقی عطا فرمائے، اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے عالم اسلام، اور اگر اس سے بڑھ کر کہیں تو پوری دنیا کے لیے سب سے زیادہ مفید اور احسن اقدام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ The clips of a Sunnah-inspired ijtima held among pilgrims in Hind Nuri Kabina, Badohi. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. Muballigh Dawat Islami presented personalities with an introduction to Dawat Islami in a Gulf country. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. The clips of a Sunnah-inspired ijtima held in a Gulf country. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. Highlights of the examinations conducted for the students of Darul Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. The clips of a Sunnah-inspired ijtima held among personalities in a Gulf country. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. Visuals of a Madani Halqa held in UK, Makki Kabina. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. You were watching today's Madani News. Insha'Allah we will be back with more. Keep watching Madani channel. Fight against backbiting will continue, insha'Allah azza wa jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.